ہمارے مہمان پرمکھ جی کسی میٹنگ میں جانا ہے آپ کو، اس لیے جا رہے ہیں۔ ہم الحسن ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور اس وقت سمیع الحسن جبران خان اس وقت تو ممبئی میں ہیں۔ ڈاکٹر مسعود شیخ بی ایم ایس کیا ہے انہوں نے لکھنؤ سے، اور اس وقت لکھنؤ میں ٹریننگ پر ہیں، آن ٹریننگ ہے۔ محمد شعیب شہاب الدین ایڈوکیٹ ہیں۔ انجینئر زید شیخ انہوں نے بی ٹیک کیا ہے لکھنؤ سے، اور اس وقت ممبئی میں ہیں۔ صلاح الدین انہوں نے ایم اے کیا ہے انگلش سے، ٹاپر ہیں الہ آباد یونیورسٹی کے، انگلش سے ایم اے کیا انہوں نے۔ سیفٹی فائر سروس راجستھان، اس وقت راجستھان میں سیفٹی فائر سروس کے نام سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سبیل احمد اس وقت الفلاح کوچنگ کلاسز چلا رہے ہیں، جو بہت کامیاب کلاس ہے ان کی علی گڑھ میں، اور اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم ایڈ کر رہے ہیں۔ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی ایڈ کیا اور اب ایم ایڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد انہوں نے بی ایم ایس کیا ہے اعظم گڑھ سے۔ عبد الوحید بی فارما کیا ہے بھوپال سے۔ محمد حکیم خان ایڈوکیٹ ہیں جو اس وقت پریکٹس کرتے ہیں پرتاپ گڑھ میں۔ ڈاکٹر سہیل احمد بی پی ٹی ایم پی ٹی آرتھو۔ انجینئر راحل خان بی ٹیک ہیں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ انجینئر انوار الحق اے بھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ انجینئر محمد جاوید مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ محمد اسلم شہاب الدین فارماسسٹ ہیں بھوپال سے، اور محمد عامر فارماسسٹ ہیں۔ انجینئر ذیشان احمد انہوں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے انجینئرنگ کی ہے۔ انجینئر خورشید عالم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ انجینئر محمد عمران مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ بلال احمد فارماسسٹ ہیں اس وقت، اور انجینئر انوار الحق چکسارا حیدرآباد، انہوں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہے۔ انجینئر محمد جنید حیدرآباد سے انہوں نے بھی انجینئرنگ کی ہے۔ انجینئر عمران نصرت علی چکسارا انہوں نے بھی حیدرآباد سے انجینئرنگ کی ہے۔ انجینئر انوار الحق حیدرآباد سے انہوں نے بھی انجینئرنگ کی ہے۔ الحمدللہ یہ طلبہ کہیں پر بعض تو ایسے ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کا تعلیمی سلسلہ بھی چل رہا ہے اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مزید کامرانیوں اور ترقیوں سے سرفراز فرمائے۔ اور میں یہ اعلان اگلا پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ بات بتلا دوں کہ اس وقت ہمارے درمیان اس پروگرام کے مہمان خصوصی اور معزز مہمان ہمارے مخدوم محترم جناب حضرت مولانا محمد شعیب صاحب ندوی دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ سید ابو الحسن علی ندوی بہاروپور پرتاپ گڑھ تشریف فرما ہے۔ اور آپ کا چونکہ آج درس قرآن ہے، پرتاپ گڑھ میں آپ درس قرآن دیتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مولانا کو جانا بھی ہے تو مولانا اپنے تاثرات پہلے ہی پروگرام کے درمیان اپنے مختصر تاثرات آپ کے سامنے پیش فرما دیں۔ میں مولانا کو دعوت سخن دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ محترم جناب ڈاکٹر حبیب احمد صاحب، مولانا فرحان صاحب اور اس مدرسے کے جملہ ذمہ داران، خاص طور پر ہمارے عمران بھائی اور تمام اساتذہ اور اراکین اور آئے ہوئے ہمارے
محترم بھائیوں اور دوستوں اور ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جو آپ کے الفاروق مدرسہ الفاروق میں منعقد ہو رہا ہے، میں نے پروگرام کے کئی حصے سنے۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام بڑا نمایاں اور بڑا ہی خوشنما اور بڑا ہی دلچسپ پروگرام ہے۔ میری طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں اخیر تک اس پروگرام میں بیٹھوں اور پروگرام کو سنتا رہوں، لیکن کچھ مجبوری ایسی ہے کہ مجھے درمیان سے جانا پڑ رہا ہے، جس کا مجھے افسوس بھی ہے اور میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ محترم دوستوں، میں بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، درمیان کا یہ وقفہ ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرما کر تمام مسلمانوں کو ایک نصیحت اور ایک بہت زبردست پیغام دیا ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو اور گھر کی تمام عورتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ان سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ وہ سوال جو انہوں نے کیا وہ بڑا ہی اہم سوال تھا، اور وہ سوال ایسا ہے کہ ہم سب کے دل و دماغ کے اندر وہ سوال ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس سوال کو اپنے آنے والی اولاد، اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے ہم وہ سوال پیش کریں۔ وہ سوال کیا تھا ان کا؟ ما تعبدون من بعدی۔ پہلے آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے۔ حضرت یعقوب خود بھی نبی تھے، ان کے باپ حضرت اسحاق وہ بھی نبی، ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، نبیوں کا گھرانہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس نبی کے اس گھرانے کے اندر کیا باتیں ہوتی ہوں گی۔ ہر وقت دین کی باتیں، آخرت کی باتیں، ایمان و یقین کی باتیں ہوتی ہوں گی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ایک عظیم الشان پیغمبر کو اپنے آخری وقت میں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہے اور سب سے زیادہ جو چیز اس کے دل و دماغ پر حاوی ہے کہ مرتے دم اور جس وقت سانس نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے، اس وقت بھی اس کو وہ فکر نہیں چھوڑتی اور اپنے بچوں کے سامنے وہ یہ سوال رکھتا ہے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ ظاہر کہ وہ نبی زادے تھے، نبی کے فرزند تھے، فوراً انہوں نے جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج کے حالات میں جو اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا ہے۔ اس وقت اپنی ایمان اور عقیدے کی فکر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اسی کے ساتھ اپنی نسل اور اپنے بچوں کی ایمان و عقیدے کی فکر کرنا، یہ ہماری سب سے اولین اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور اس ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سب سے بڑا جو مرکز ہوتا ہے وہ مرکز ہمارے یہ مدارس ہیں، یہ مکاتب ہیں، اور آپ کے علاقے کے اندر آپ کا یہ اسکول، آپ کا یہ مدرسہ الفاروق آپ کے بچوں کی ایمان اور ان کے یقین اور ان کے عقیدے کی حفاظت کا بہت بڑا ضامن اور یہ اس کا نگہبان ہے۔ آج ایک زبردست چیلنج ہے کہ ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، شرک کی باتیں ان کو مجبوراً ان سے شرک کے کام اسکولوں کے اندر کروائے جا رہے ہیں۔ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا، اپنے دین و ایمان اور مسلمانوں کی تاریخ سے اور خاص طور پر حضور پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جان، ہمارے ماں باپ پر قربان، آج ان کے تعلق سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور بھی بہت ساری اسلامی تاریخ کے تعلق سے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ان کے اندر زہر بھرا جا رہا ہے کہ اس جگہ پر پرورش پانے والا بچہ اور وہاں پر پڑھنے والا بچہ اس کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہ جائے۔ آج یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے آج ہماری یہ مدرسہ اور یہ جتنے بھی مکاتب چل رہے ہیں، یہ اس وقت ہماری
سب سے بڑی ضرورت ہیں، ہم ان کی قدر کریں اور اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم ہم اپنے مدرسے کے اندر دلائیں تاکہ وہ دین بھی سیکھیں، اپنے ایمان و عقیدے کی بھی حفاظت کر سکیں، اور اس کے ساتھ جو عصری تعلیم ہے جس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، اور اسلام کا آغاز ہی پڑھنے پڑھانے سے ہوا۔ سب سے پہلی وحی جو حضور پاک علیہ السلام پر غار حرا کے اندر اتری، اس کے اندر پڑھنے کا تذکرہ تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو تم اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آج دنیا کے اندر پڑھنا پڑھانا تو بہت ہے، بڑے بڑے آپ کو ڈاکٹر مل جائیں گے، بڑے بڑے انجینئر مل جائیں گے، بڑے بڑے حکمراں اور بادشاہ مل جائیں گے، لیکن آج دنیا کے اندر جو کرپشن ہے، آج دنیا کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے، دنیا کے اندر جو بگاڑ آیا ہوا ہے، دنیا کے اندر جو قتل و خونریزی کا بازار گرم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے، پڑھے لکھے بہت ہیں، لیکن وہ پڑھنا اور لکھنا ان کا اس میں رب کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ہے۔ جب پڑھنا اور لکھنا اور یہ تعلیم یہ اللہ کے نام سے بغاوت پر ہوگی تو اس تعلیم کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اس تعلیم سے پھر فساد برپا ہوگا، بگاڑ آئے گا، انسانیت ختم ہو جائے گی، انسانوں کے اندر سے محبت ختم ہو جائے گی، پیار ختم ہو جائے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس تعلیم کے نتیجے میں پھر بگاڑ آئے گا۔ اسلام نے ہمیں جس علم کی تاکید کی ہے وہ علم یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر ہر چیز پڑھو، قرآن بھی پڑھو اور حدیث بھی پڑھو، اور طب بھی پڑھو اور سائنس بھی پڑھو، جغرافیہ بھی پڑھو۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو تم نہ پڑھو، اور مسلمانوں نے پڑھا اور اس علم کو ترقی دی، اور دنیا کے اندر اس علم کو انہوں نے عروج تک پہنچایا۔ لیکن اس علم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ علم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتے تھے، اس میں رب کے ساتھ پڑھتے تھے، تو وہ علم دنیا کی تعمیر کا ذریعہ تھا، دنیا کی ترقی کا ذریعہ تھا، انسانوں کے درمیان پیار و محبت کا ذریعہ تھا، جس سے ہمارا سماج اچھا ہوتا تھا، اچھے لوگ پیدا ہوتے تھے۔ آج اس علم کو اللہ کے نام سے کاٹ دیا گیا، رب کے نام سے کاٹ دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ علم تو بہت ہے، لیکن اس علم کے اندر سے انسانیت اور مانوتا، ہمدردی اور خیر خواہی اور یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے مدارس اور ہمارے اسکول جو اسلامک تعلیم کے لیے قائم کیے گئے ہیں یہ قابل قدر ہیں، اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جو حالات اس وقت پورے ملک کے اندر چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر یہ مدارس ہمارے جو ہے وہ سمجھیے کہ اسلام کے قلعے ہیں، دین کے پاور ہاؤس ہیں۔ جیسے بجلی کا پاور ہاؤس ہوتا ہے کہ وہاں سے پورے علاقے کے اندر، پورے شہر کے اندر بجلی سپلائی ہوتی ہے، ایسے یہ مدارس اور مکاتب ہیں کہ ان سے ایمان سپلائی ہوتا ہے، صحیح عقیدہ سپلائی ہوتا ہے، صحیح دین انسانوں کو اور مسلمانوں کو ملتا ہے۔ اس لیے اس کی ہم قدر کریں۔ باقی پڑھنے کو آپ کچھ بھی پڑھیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اسلام اس کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کی رہے یاد، بس ایک سخن بند ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اکبر الہ آبادی نے انہی کالجوں میں، وہ کالج جہاں پر دین کی تعلیم نہیں دی جاتی، جہاں پر صرف عصری تعلیم دی جاتی ہے، انگریزوں کے زمانے کو انہوں نے سامنے رکھ کر کے کہا تھا کہ فرعون کے بارے میں کہا تھا کہ فرعون ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا، جس نے بنی اسرائیل کے بے شمار بچوں کو قتل کروایا تھا۔ کہ تعلیم کا اثر کیا پڑتا ہے ذہن و دماغ پر، اور تعلیم نسلوں کو کیسے بدل دیتی ہے، انسانوں کو کیسے بدل دیتی ہے، اس کا انہوں نے اثر دکھایا تھا اپنے اس شعر کے اندر۔ اور فرعون کے بارے میں کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، کہ فرعون نے جو بنی اسرائیل کے بے شمار بچوں کو قتل کروایا وہ بیوقوف آدمی تھا، جاہل تھا، وہ صرف یہ کر دیتا کہ ایک کالج کھلوا دیتا، ایک اسکول کھلوا دیتا جس میں وہ اپنے مزاج اور اپنے ذوق اور اپنے عقیدے کی تعلیم کا انتظام کر دیتا، اس کو قتل کی ضرورت نہ پڑتی، وہ سارے بچے خود بخود اسی کے ایمان اور اسی کے عقیدے اور اسی کے ماحول میں ڈھل جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعلیم بچپن کی بہت اہم اور ضروری ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے
ہم اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کی ایمان کی فکر کریں اور اس مدرسے کی قدر کریں۔ ہم شکر گزار ہیں اس مدرسے کے منتظمین اور خاص طور سے مولانا فرحان صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور اس پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب ترقیوں سے نوازے اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور یہ پروگرام کامیاب ہو اور پورے علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔